پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی، اور بالز اٹھا کے پاکستان کا 3 مرتبہ منتخب ہونے والا وزیر اعظم۔ نام ہے اس کا نواز شریف، اور اس کے پٹواری اسے جو ہے وہ باؤ جی کہتے ہیں۔ اب پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ صاحب واپس آئے تھے 21 اکتوبر کو۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا، لیکن یہ وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ صرف کبوتر جو ہے وہ اڑانے آیا تھا، اور اب یہ صاحب جو ہے وہ واپس جانے کی تیاری میں ہیں۔ فیصلہ انہوں نے جو ہے وہ کر لیا ہے، اور اب تو خیر میڈیا پہ بھی جو ہے وہ رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایک کلپ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ میڈیا پہ کیا چل رہا تھا اس نورے کی واپسی کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک میں واپس جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے یہ یہاں پہ کبوتر اڑانے آئے تھے، اور ویسے بھی پاکستان میں جو ہے یہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، یہ ان کا تو ملک ہے ہی نہیں۔ یہ کلپ بھی آپ سن لیں، ٹی وی پر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، مین سٹریم میڈیا پر سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ نواز شریف ماہ سیام کے آخری عشرے میں سعودی عرب جائیں گے۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی الفت۔ جی، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اگلے مہینے سعودی عرب جائیں گے، جہاں پر وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ہمراہ گزاریں گے، اور اس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کچھ روز کے لیے لندن جائیں گے، جہاں پر ان کے ضروری میڈیکل ٹیسٹ ہونے ہیں، اور اپنے علاج معالجے کے حوالے سے ان کا مختصر دورانیے کا لندن دورہ ہوگا، جس کے بعد وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سن لیا، یہ ابھی ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ پہلے تیسرے عشرے میں، رمضان کے تیسرے عشرے میں جو ہے وہ سعودیہ جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ اپنے ملک لندن چلے جائیں گے۔ ان کی جو طبیعت ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو ہے وہ پارٹی کے لوگ، اور خواجہ آصف جو تھا اس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، میاں صاحب کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی وقت ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ اب واپس لندن چلے جائیں گے، اور وہی ہوا۔ آج میڈیا چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی یہ پہلے جائیں گے سعودیہ، اور پھر سعودیہ سے جو ہے واپس لندن چلے جائیں گے، اور ان کی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ خراب ہوگی ہے۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس کے وہ جو کلچ پلیٹیں ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے وہ دھواں مارنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر تو یہ وزیر اعظم بن جاتا تو پھر اس کی کلچ پلیٹیں بھی ٹھیک رہنی تھی، اس کی دل کی شریانیں بھی ٹھیک رہنی تھی، دماغ کی شریانیں بھی ٹھیک رہنی تھی، اس کی بواسیر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جانی تھی اگر یہ وزیر اعظم بن جاتا۔ تو اب وزیر اعظم جو ہے یہ صاحب بن نہیں سکے، تو لہٰذا جو ہے وہ اب ان کی کلچ پلیٹیں جو ہے وہ دھواں مارنا شروع ہو گئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ واپسی جانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اور پھر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ صاحب جو ہے واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ اب اس کا کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب۔ اس نے وزیر اعظم بننا تھا، وہ اس کا جو ہے وہ بھائی بن گیا، اور بیٹی جو ہے وہ بن گئی وزیر اعلیٰ، اور شاید اس کو دوبارہ انہوں نے لالی پاپ دیا تھا، آ جاؤ آ جاؤ آپ وزیر اعظم بنو گے۔ انہوں نے کہا کہ جی بیٹی اور اس کے جو ہے وہ بھائی نے کہا اس کو کہ جی آپ کی بات ہو گئی، آپ آ جائیں۔ وہ یہاں واپس آیا تو پتہ چلا انہوں نے اپنی گیمیں چلائی ہوئی تھی، تو خود ان لوگوں نے عہدے لے لیے، اور اب یہ جو ہے وہ حیران پریشان ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گیا۔ تو بہرحال انتہائی دکھی دل کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ واپس جا رہے ہیں اپنے ملک لندن۔ تو ایک یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست کلپ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مریم جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لے کے گئی، وہاں پہ تختیاں لگی ہوئی تھی، چیف منسٹر ہاؤس میں ہی جو ہے یہ لے کے گئی ہوگی، وہاں پہ جو ہے وہ تختیاں لگی ہوئی تھی، وہاں پہ سارے جو چیف منسٹرز رہ چکے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، مریم جو ہے وہ اپنے ابا کو کیا بتا رہی تھی، دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ سے نیچے 16 پہ محمد نواز شریف، محمد نواز شریف، اور اب میرا بھی نام آ گیا۔ وہ پیارے پاکستانیوں، کلپ بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ انگلی کر کے کہہ رہی ہے میاں نواز شریف، محمد نواز شریف، اور یہ دیکھ لیں اب میرا بھی نام آ گیا۔ بیسیکلی جو ہے وہ آپ نے بھی جو ہے وہ گیندیں بالز اٹھا کے اور بوٹ پالش کر کے جو ہے وہ آپ بھی 2 بار وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور میں نے بھی جو ہے وہی کام کیا۔ اور اس نے کہا بھی تھا مریم نے، وہ راستہ بڑا آسان ہے، وہ راستہ مجھے آتا ہے، تو اس نے وہی جو ہے وہ راستہ چنا، اور اب جو ہے یہ عورت خود بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، باپ کو بتا رہی ہیں۔ مطلب اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے، اور اس کے ابا حضور بھی کس طرح جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں۔
بچے بچے کو پتہ، پھر بھی اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز ریکارڈ کرا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور آگے عوام کو خود موقع دینا کہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ برا بھلا بولیں، آپ پہ میمز بنائیں، آپ کا مذاق اڑائیں، تو اس کو اس طرح کی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ وزیر اعلیٰ کم، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹک ٹاک کا چینل چلانے کی بنی ہوئی ہے، بس ہر روز ویڈیوز آنی چاہیے اور ٹک ٹاک پہ جانی چاہیے۔ ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد جی تھوڑی سی بات کریں گے اس خاتون کے بارے میں، آپ اسے بھی جانتے ہیں، نون لیگ کی، یہ بھی جو ہے وہ سینئر لیڈرز میں شمار ہوتی ہے، نام ہے اس کا عظمیٰ بخاری۔ ان لوگوں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اندر ضمیر نہیں ہے، کوئی ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے کہ یار بندہ اپنی باتوں پہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، لیکن یہ اپنی باتوں پہ جو ہے یہ لوگ قائم نہیں رہتے اور پھر اس کو سیاست کا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے وہ شہباز شریف نے کہا تھا زرداری کے بارے میں نے تجھے نواب شاہ کراچی ادھر لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، میں نے تیرا پیٹ پھاڑ کے بیچ میں سے اربوں روپے نہ نکالے اور غریب عوام پہ نہ نچھاور کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ بعد میں اس نے کہا جی یہ تو سیاسی بیان تھا، میں نے کون تھا اس کو گھسیٹنا تھا۔ یہی والے کام جو ہے وہ ان لوگوں کے بھی ہیں۔ اب عظمیٰ بخاری کا ایک کلپ چل رہا ہے، یہ پہلے آپ سن لیں کس طرح سے جو ہے یہ نواز شریف کی جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اٹھا رہی ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے۔ یہ سنیں عظمیٰ بخاری کیا کہہ رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کی مقبولیت جو ہے وہ تصویروں کی محتاج نہیں ہے بھائی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کی تصویر لگانا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم نواز شریف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بغیر نہ نون لیگ کا کوئی وجود ہے، اور نہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہو یا پنجاب کا ووٹر ہو جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ نہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کبھی بھول سکتا ہے۔ تو وہ تصویروں کے محتاج وہ نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آپ نے عظمیٰ بخاری کو سنا، وہ کہہ رہی ہے جی کہ نواز شریف کی جو ہے وہ مقبولیت تصویروں کی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نا وہ جو یہ رمضان پیکج میں یہ جو اپنے وہ نگہبان جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا، وہ آٹے کے تھیلے دے رہے ہیں، بیچ میں آئی تھنک ایک تھیلا بنا ہوا ہے جس کے اندر 10 کلو آٹا ڈالا ہوا ہے، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن اور وہ گھی آئی تھنک اس کے اندر، وہ جو پیکج یہ لوگ دے رہے ہیں اس کے اوپر نا نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی بات میڈیا پہ جو ہے وہ لائی گئی کہ بھائی یہ نواز شریف کی تصویر کیوں لگائی گئی ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس پہ تصویر تو ہونی نہیں چاہیے تھی، صرف حکومت پنجاب لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، تو نواز شریف کی تصویر کیوں لگائی گئی ہے؟ تو اب وہ اس پہ وہ فرما رہی ہے جی کہ نواز شریف کی مقبولیت جو ہے وہ تصویروں کی محتاج نہیں ہے، نورے کی جو ہے وہ تصویریں لگانا ہماری جو ہے وہ مجبوری ہے، ہم نواز شریف کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ اس کے اٹھا رہی ہے نواز شریف کی۔ کچھ عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں، جب یہ محترمہ پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی تو یہ نواز شریف کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے، یہ آپ سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اس بات کی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے زرداری صاحب کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، کال سا الزام جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر نہیں لگایا گیا، کون سی گھٹیا زبان ہے جو ان کے بارے میں نہیں استعمال کی گئی، لیکن ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور ابھی تو صدر صاحب نے صرف جیل کی چند کہانیاں بتائی ہیں کہ جیل سے یہ کس طرح بھاگے تھے، ابھی تو بہت ساری باتیں ہونے باقی ہیں۔ ابھی تو حدیبیہ پیپر مل پہ بات کریں گے، اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے، ابھی تو IGI کیسے بنی تھی اس پہ بات کریں گے، اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے اور ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے، کس کس کے ساتھ تعلق تھا، یہ تمام باتیں جو ہیں ابھی ہم کریں گے۔ اور انہوں نے تو ایک سوچ کی بات کی ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ خدارہ اپنے اداروں کو مت لڑائیں اور اب پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا، آج انڈین میڈیا خاموش ہے، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، تو اس کی یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے۔ ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی، ان کو اپنی چیخیں بھی سنبھال کے رکھنی چاہیے، بہت آنے والا وقت۔ یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، مطلب یہاں پہ تو اس نے اینڈ ہی کر دیا عظمیٰ بخاری نے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جی نواز شریف تو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو را کے لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف جو ہے وہ را کا ایجنٹ ہے۔ پھر ساتھ ہی فرما رہی ہے کہ جی اسامہ بن لادن کے ساتھ کس کی دوستی تھی، اشارہ اس کا نواز شریف کی طرف ہے۔ یہ جب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھی تو یہ ان کے خیالات تھے کہ جی نورا جو ہے وہ اسامہ بن لادن کا ساتھی ہے، را کا ایجنٹ ہے۔ پھر IGI جو ہے وہ کیسے بنی اور پھر اس کا سربراہ کیسے نواز شریف کو بنا دیا گیا اور اسی نتیجے میں یہ وزیر اعظم بن گیا۔ اتفاق فاؤنڈری پر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، حدیبیہ پیپر میل پہ بھی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، اور جیل سے یعنی کہ یہ جب مشرف کا مارشاء اللہ لگا تھا تو یہ سب جب جیل سے بھاگے تھے نواز شریف، وہ اس پہ بھی بات کر رہی ہے
کہ یہ بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ جیل سے جو ہے یہ صاحب کس طرح سے بھاگے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کے منافق ہیں. جب دوسری پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, جب خود اسی پارٹی میں چلے جائیں تو پھر یہ نواز شریف جو ہے وہ تصویروں کا محتاج نہیں ہے, تو ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں. یہ مطلب کون لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, اور خود بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یار بندے کا کوئی نظریہ ہوتا ہے, کوئی ویژن ہوتا ہے, کوئی بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈٹنا ہے. یہ صبح کو اور بات کرتے ہیں, شام کو جو ہے وہ اور بات کرتے ہیں. یہی عظمیٰ بخاری اب آگے کہیں کسی اور پارٹی میں چلی جائے, یہ نورے کے پھر خلاف ہو جائے گی, اور اب یہ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتی ہے. جب پیپلز پارٹی میں تھی تو نون لیگ کے خلاف, اب نون لیگ میں ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف, عمران خان کے خلاف. آگے کسی اور پارٹی میں جائے گی تو یہ پھر نواز شریف کے خلاف ہو جائے گی. تو یہ عجیب ہی قسم کے جو ہے یہ لوگ ہیں. اس کے بعد جی ایک اور کلپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا تھا. بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ اس بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نعرہ لگانا ہے نواز شریف زندہ باد کا. تو بابا جی پھر آگے سے جو ہے وہ اپنا بازو دکھا کے کہتے ہیں کہ نواز شریف چڑھے میرے ہستے. یہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت ہے, اور یہی دیکھ کے جو ہے وہ اب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے جو ہے وہ واپس اپنے ملک جو ہے وہ لندن چلے جانا چاہیے. بہرحال یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.